السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر ایک سچے خدا کی شانتی اور سلامتی ہو۔ پچھلے ویڈیو میں قرآن کا سیکنڈ چیپٹر کی پہلی 2 آیتیں سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کتاب کے رب کی کتاب یعنی ایک بھگوان، ایک سچے ایشور خدا کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب کو ایشور کا سندیش، بھگوان کا کلام، گاڈ کا میسیج کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب کیسے نازل ہوئی؟ جب خدا کا کلام ہے، بھگوان کا میسیج ہے، تو وہ انسان تک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچا؟ نازل کیسے ہوا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ کتاب نازل ہوئی، کتاب اتاری گئی، قرآن نازل ہوا۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب پوری طرح سے نالج ہوگی تب اس پر ہم کو ایمان آئے گا، بلیو آئے گا، ہمارا فیتھ بڑھے گا اور ہم اس کتاب کے تعلق سے پوری طرح سے واضح کلیئر ہوں گے۔ قرآن کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ دوسری کتابوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی پوری ہسٹری موجود ہے کہ کیسے نازل ہوا، کیسے اس کو ترتیب دیا گیا، یہ قرآن دنیا میں آیا کیسے، اس کتاب کو اللہ کے کلام ہونے میں کیا دلیل ہے، یہ ساری باتیں بالکل پروف کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ کسی دوسری کتابوں کے تعلق سے ایسی بات ہم نہیں کہہ سکتے، دوسری کتابوں کے تعلق سے کوئی گارنٹی ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس کی ترتیب کیسے ہوئی، وہ کہاں سے آئے، اس کے بارے میں، لیکن قرآن کریم سارے انسانوں کے لیے ایک میسیج ہے، اس کے بارے میں فل پروف ہسٹری موجود ہے۔ یہ سب سے بڑی خوبی ہے قرآن کی، اسلام کی۔ آئیے ہم اس کو کتاب کہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ کتاب کی شکل میں نازل ہوا؟ نہیں، یہ آواز کی شکل میں نازل ہوا۔ یہ قرآن کا میسیج جو ہے گاڈ کی طرف سے آواز کی شکل میں نازل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل نام محمد شہر مکہ میں پیدا ہوئے، 570 سن عیسوی، 570 میں پیدا ہوئے۔ والدہ کا نام آمینہ تھا۔ وہ ماں کے پیٹ میں رہتے وقت ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور بچپن میں ہی وہ ماں سے محروم ہو گئے، یتیم ہو گئے۔ والدین سے محروم ہونے کے بعد ان کو ان کے دادا عبد المطلب نے پالا، ان کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ ان کی موت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا ابو طالب نے پرورش کی۔ وہ اپنی بچپن میں بکریاں چراتے تھے۔ جوان ہوئے تو ان کے چچا کے ساتھ مل کر کچھ بیپار کیا، کچھ بزنس کیا۔ وہ اپنی عمر کے 25ویں سال میں ایک اچھے تاجر اور بزنس مین تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود تھے، جو لوگ موجود تھے، جو معاشرہ تھا، وہ بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ کئی معبودوں کو ماننے والے لوگ تھے، بےحد باطل عقیدے میں مبتلا تھے۔ وہ اپنے معبودوں کو ننگے ہو کر عبادت کرتے تھے، لڑکیوں کی پیدائش کو حقیر سمجھتے تھے اور زندہ دفن کر دیتے تھے، بے حد شراب پیا کرتے تھے، شہوانی خواہشات میں مبتلا تھے، عورتوں کو بیل بکریاں سمجھتے تھے۔ ہر جگہ ذات پات کا جھگڑا تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش خاندان کے تھے، وہی سب سے اعلیٰ خاندان، سب سے بہترین خاندان مانا جاتا تھا۔ ان کے درمیان زبان کی دیوانگی اتنی شدت تھی کہ صرف عربی زبان کو ہی انسانی زبان سمجھتے تھے اور باقی سب کو عجمی کہتے تھے، یعنی چوپائے، جانور سمجھتے تھے۔ عربی یعنی زبان والے، عجمی یعنی گونگے، اس طرح سمجھا جاتا تھا۔ قتل غارت گری بہت عام تھی۔ اگر کسی کے قبیلے کا کوئی آدمی قتل ہو جائے تو اس کو بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑتے تھے، نسل در نسل دشمنی ہوا کرتی تھی۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے تو بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ اسی لیے وہ یہ عادت ڈالی تھی، شہر سے باہر ہرا نامی پہاڑ میں ایک غار میں تنہائی کے دن گزارتے تھے۔ اپنی 40ویں عمر میں جب وہ غار میں تھے، ایک دن آسمان اور زمین کو چھونے والے انداز میں ایک نہایت بڑا شخص
ان کے سامنے کھڑا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ پھر اس فرشتے نے اپنا انٹروڈکشن دیا کہ وہی جبرائیل ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، دبایا اور پھر کہا پڑھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ انہوں نے پھر کہا پڑھو، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ تمہارے رب کے نام سے پڑھو۔ اس طرح قرآن نازل ہونے کا، ایشور کا میسیج آنا شروع ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا گیا اور ان کے ذریعے سے اللہ کا، گاڈ کا، ایشور کا میسیج دھیرے دھیرے نازل ہوا، اور پورے 23 سال میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ میسیج نازل ہوا ہے۔ بیسک پوائنٹ آپ سمجھ لیجئے، قرآن سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں، بہت سارا میسیج ٹائم ٹو ٹائم آیا ہے، وقتاً فوقتاً خدا کی طرف سے، بھگوان کی طرف سے، ایشور اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے پیغام آیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے جو دنیا کے سب سے پہلے آدمی، ہم سب کے والد تھے، ہم سب کے باپ تھے، آدم علیہ السلام، ان سے لے کر کہ ہر دور میں ہر قوم کے لیے انبیاء بھیجے گئے تھے، پیغمبر آئے تھے، لوگوں کو میسیج پہنچایا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے تھے، گاڈ کا میسیج لے کر، ایشور کا میسیج لے کر، وہ کسی خاص زبان والوں کے لیے آئے تھے یا کوئی خاص قوم کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان کی زبان میں اس دور کے پیغمبر ان کو اللہ کا پیغام، ایشور کا پیغام پہنچایا تھا۔ ہر زبان میں نبی بھیجے گئے تھے، ہر زبان کے لیے رسول بھیجے گئے تھے۔ اب اس سلسلے میں آخری پیغمبر، آخری رسول وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد دنیا فنا ہونے تک، یعنی قیامت تک، کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا، یہی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا گاڈ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اب انسانوں کے لیے کوئی میسیج نہیں آئے گا۔ جو قرآن کریم اس دنیا میں موجود ہے وہی گائیڈ ہے سارے انسانوں کے لیے۔ پہلے ویڈیو میں اس قرآن کو کیسے ترتیب دیا گیا، کتاب کی شکل میں کیسے بنایا گیا، یہ سب چیزیں ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔